آئیے بڑھتے ہیں نظم برسات کی بہاریں کے بندوں کی تشریح کی طرف۔ یہ بندوں جو ہے یہ انسانوں کے معنی میں نہیں ہے، یہ بند جو کہ ایک مخمس کی شکل میں 5 لائنیں آپ کے سامنے موجود ہیں اس کو بند کہتے ہیں۔ شعر جو ہے وہ 2 لائنوں پہ مبنی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو 2 لائنوں سے اوپر کا جو بھی ٹکڑا ہوگا کسی شاعری کا اس کو شعر نہیں کہیں گے، اس کو بند کہیں گے۔ کم سے کم اس کی 3 لائنیں ہوں گی تو مثلث کہیں گے، ٹھیک ہے، 4 لائنیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی 5 لائنیں ہیں تو اس کا نام ہے مخمس۔ تو یہ پہلا بند ہے، اس کی تشریح کریں گے۔ تو فیڈرل بورڈ کے پیپر میں یہ سوال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کی تشریح کے نام سے 2 جز دیے جاتے ہیں، کسی ایک جز کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اگر اس نظم سے آئے گا فیڈرل میں تو پورا بند آئے گا، ذہن میں رکھیں، اور اگر کسی اور نظم سے آئے گا کوئی جز تو 2 شعر آئیں گے۔ تو یہ سوال جو ہے تقریباً 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ پنجاب کے جو اور بورڈ ہیں ان میں بھی سوال مختلف نمبروں کی ترتیب کے ساتھ آتا ہے۔ تو ہم اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ 5 لائنیں، آپ کہیں گے سر 5 لائنیں ہیں، سر اس کی تشریح کیسے ہوگی؟ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے سر، 18ویں صدی ہے سر، ہمیں تو زبان آتی نہیں۔ تو بھائی ہم نے آپ کو نظم کا خلاصہ بھی بتا دیا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیے، اور ابھی ہم آپ کے سامنے اس کی تشریح بھی پیش کریں گے۔ تو اس میں کوئی پریشانی والی، کوئی الجھن والی بات نہیں۔ اور میں اپنے شاگردوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی شعر کی تشریح مشکل ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ شعر میں 2 لائنیں ہیں، آپ نے ان کو پھیلا کے بیان کرنا ہے، 5-6 لائنوں میں کم سے کم آپ نے بیان کرنا ہے، میکسیمم 7-8 لائنیں ہو سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ 5 لائنوں کی تشریح ہو کسی شعر کی۔ اب یہ بند ہے تو بھائی اس میں تو آلریڈی 5 لائنیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگر آپ ان 5 لائنوں کا مفہوم بھی سمجھ جائیں اور اسی کو اپنے الفاظ میں لکھ دیں تو آپ کی تشریح ہو جائے گی۔ تو نظم کی جتنی زیادہ لائنیں ہوں گی اس کے بند میں، ان کی تشریح اتنی زیادہ آسان ہوگی اگر آپ غور کریں۔ تو آئیے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس بند کو اس خاص آہنگ میں جس کا ہم نے سبق کے تعارف میں ذکر کیا تھا، پھر ہم دیگر جو مراحل ہیں وہ بھی طے کریں گے۔ تو آپ کتاب کھولیں اور پہلے بند پہ نظر ڈالیں۔ ہیں اس ہوا میں کیا کیا، برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے نظم کا پہلا بند جو ہے وہ اس آہنگ میں پڑھا جس میں یہ نظم لکھی گئی ہے۔ تو پہلے ہم کس مرحلے کی طرف بڑھیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا حوالہ متن۔ حوالہ متن میں ہم کیا لکھیں گے؟ نظم کا نام لکھیں گے، سبق کا نام نہیں لکھنا، سبق کا نام لکھنا ہے نثر کے چیپٹروں میں۔ جب نظم کی بات کر رہے ہیں تو پھر نظم کا نام لکھنا ہے، آپ نے کیا لکھیں گے؟ برسات کی بہاریں۔ شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی۔ اور اگر غزل کی بات ہو پھر کیا لکھیں گے؟ تو غزل کا نام ہی نہیں ہوتا بھائی، غزل جو ہے وہ بغیر عنوان کے ہوتی ہے، تو غزل کا نام کبھی بھی آپ نے نہیں لکھنا، ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظم کا نام اور شاعر کا نام، اس کے بعد سیاق و سباق آتا ہے؟ نہیں آتا۔ حمد میں بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، نعت میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ نظم کی تشریح میں سیاق و سباق نہیں ہوتا۔ تو ڈائریکٹ باری آتی ہے حوالہ متن کے بعد تشریح کی۔ تو تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر نے برسات کے موسم کی خوبصورت انداز میں عکاسی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ برسات کی وجہ سے ہوا ٹھنڈی اور خوشگوار ہو گئی ہے، سارا ماحول صاف ستھرا اور چمکدار ہو گیا ہے، جس طرف دیکھیے سبزہ جھوم رہا ہے، باغوں میں طرح طرح کے پھول کھل رہے ہیں۔ شاعر کے مطابق بوندیں کچھ اس ادا سے برس رہی ہیں، کچھ اس تیزی سے برس رہی ہیں کہ ان کے برسنے سے ساری فضا روشن ہو گئی ہے۔ اس نے جھمجھماہٹ کے لفظ استعمال کیے ہیں جو کہ آب و تاب کے لیے، چمک دمک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ بارش کے ننھے ننھے قطرے ماحول کی دلکشی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک برسات کے آنے سے کیا کیا رونقیں اور تفریح بخش مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ آخر لائن میں آپ دیکھیں گے کہ شاعر دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب موج میلہ اور شادابی برسات کی مہربانی سے ہے۔ تو ہم نے اس تشریح کا فارمیٹ ایسا رکھا ہے کہ جو پہلی لائن ہے اور جو آخری لائن ہے اس کو تقریباً سیم رکھا ہے۔
کیونکہ نظم کا جو تھیم ہے وہ اس میں بیان ہو جاتا ہے اس پہلی لائن میں اور ساخی لائن میں، تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ آپ بھی تیار کر کے اپنے ذہن سے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے بند۔